وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وقت میں ایک سنگین صورتحال سے دوچار ہے۔ ایک فرقے اور مکتب فکر کے لوگوں کی طرف سے مسلسل وقفے کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے عقائد پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی توہین کی جا رہی ہے۔ خلفائے راشدین، ازواج مطہرات اور بنات اربع کی مسلسل توہین ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں آئندہ کا لاہ عمل مرتب کرنے کے لیے، اس پر مشاورت کے لیے آپ حضرات کو تکلیف دی گئی۔ پس منظر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حالیہ جو صورتحال سنگین ہے، اس کے موجودہ چند ہفتوں میں جو ہوا آغاز وہ اس وقت ہوا جب پنجاب اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام بل کے نام سے ایک بل لایا گیا، جس کا مقصد توہین کو روکنا اور عزت و حرمت کو یقینی بنانا، کہ مقدس شخصیات کی توہین کو روکا جائے۔ نہ صرف یہ کہ توہین کو روکا جائے بلکہ ان کے احترام کو یقینی بنایا جائے۔ اس بل کے مندرجات سے اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف کا حق ہے۔ اس کے بعض مندرجات سے ہمیں بھی اختلاف ہے اور اس میں ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے، لیکن ایک فرقے کی طرف سے جو انداز اجتماعی طور پر اختیار کیا گیا وہ کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ فوری طور پر جو رد عمل آیا، اگر اس میں اتنا ہی آتا کہ اس بل پر ہمارے تحفظات ہیں، ہمارے ان تحفظات کو سنا جائے اور جب تک اس پر اتفاق رائے نہ ہو اس کو آگے نہ بڑھایا جائے، یہ جائز بات تھی، مناسب بات تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد باقاعدہ لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کی گئی جو لائیو نشر ہوئی، اور جس میں یہ کہا گیا کہ ہم سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، ان تینوں خلفاء کو خلیفہ راشد نہیں مانتے۔ اس میں یہ بات کہی گئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے اور انتقال کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کے مسئلے کو طے کرنے کے لیے جو اجتماع ہوا وہ اجتماع غیر قانونی تھا۔ اس پریس کانفرنس میں یہ بات کہی گئی کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں نہیں مانتے۔ اس پریس کانفرنس میں یہ بات کہی گئی کہ اس بل کے ذریعے جو بنیاد اسلام کے نام سے پنجاب اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کیا ہے، اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا ضروری ہوگا۔ یہ بات اس لیے کہی گئی تھی تاکہ احترام کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو انہوں نے برملا پریس کانفرنس میں یہ بات کہی کہ ہم صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں لکھیں گے اور نہیں کہیں گے۔ اور یہ بات بھی کہی گئی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اسی طرح پر یہ بات کہی گئی کہ اہل بیت کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں لکھنا اور کہنا ضروری قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ہم تو سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ ان کے لیے کہتے ہیں۔ تو اس بل کے ذریعے ہمیں پابند کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ یا عنہا لکھیں، یہ نہیں ہم کریں گے، ہم سلام اللہ علیہ یا علیہا لکھیں گے۔ یہ بات جو آخری ہے یہ تو کوئی ایسی اس معنی میں محل نظر نہیں تھی کہ اگر کوئی احترام کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے تو وہ لکھ سکتا ہے، سلام اللہ علیہ لکھے تو وہ لکھ سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اہل سنت کہ ہاں سلام اللہ علیہ اور علیہا یا سلام اللہ علیہم یا علیہن مفرد و جمع کے لیے بولا جائے تو ان کا معنی اور مراد ہے، اور ان کے نزدیک یہ تھا جس کا انہوں نے اعلان بھی کیا کہ ہمارے نزدیک یہ معصوم ہے، اس لیے ہم جس طرح نبی کے نام کے ساتھ علیہ السلام یا علیہ السلام کہتے ہیں،
اسی طرح ہم اہل بیت کے نام کے ساتھ بھی علیہ السلام یا علیہ السلام اسی معنی میں کہتے ہیں کہ یہ بھی انبیاء کی طرح معصوم ہے. یہ نقطہ اس میں تو ظاہر ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک عقیدے کا اختلاف ہے، لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے اہل سنت کے نزدیک بھی اگر سلام اللہ علیہ یا علیہ السلام کہا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بات خیر اس پریس کانفرنس میں یہ بات کہی گئی اور اس کے اندر جو انداز اختیار کیا گیا وہ انتہائی جارحانہ انداز اختیار کیا گیا. اہلاً و سہلاً، مرحبا. نہیں یہاں تشریف ہے، یہاں تشریف. اور وہ براہ راست نشر ہوئی اور اس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ کسی کا باپ بھی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ اس بل پر دستخط کرے. یہ چیز تو ایک دوسرے انداز کی ہے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ اہل سنت والجماعت کا جو یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں اور یہ حضرات خلفائے راشدین ہیں، خلفائے ثلاثہ، اور اسی طرح پر صحابہ کے نام کے ساتھ احترام، گویا کھلے عام یہ بات کہی گئی کہ ہم صحابہ کی کوئی عزت اور احترام نہیں کریں گے، ہم ان کے نام کے ساتھ یہ الفاظ نہیں لکھ سکتے. اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، ایک فضا بنا دی گئی اور سوشل میڈیا پر خاص طور پر بہت سے ایسے کلپ آئے جس میں پھر مختلف اطراف و اکناف سے ایسی آوازیں آئیں. مولانا عامر صاحب آپ بھی آگے آ جائیں، خاص علوم کے نہیں آگے تشریف لائیے. آپ یہ یہاں قاری عبدالغفار صاحب جگہ دینے ذرا ساتھ اپنے آگے بیٹھ جائیں، آپ تشریف رکھیں یہاں جزاک. تو یہ صورتحال پھر پورے ملک سے آپ کے علم میں ہے. اور اس کے بعد پھر اسلام آباد میں ایک شیعہ ذاکر نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ کافر قرار دیا، وہ بھی آپ کے سامنے. پھر اس کے بعد کراچی میں باقاعدہ لائیو نشر ہوا اور میڈیا نے اس کو نشر کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر ان پر لعنت بھیجی گئی. اور رات ہی مجھے کسی نے کلپ علی پور کا بھیجا، وہاں پر بھی ایک مجلس میں اسی محرم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیجی گئی اور ان کی توہین کی گئی. لودرا کا، اچھا لودرا کا علی پور. یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا جب سے پاکستان بنا. یہ کسی کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ چوکوں پر، چوراہوں پر بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے مقدس شخصیات کو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی توہین کرے اور اس طرح اس کو منظم انداز میں کیا جائے، کبھی کہیں کبھی کہیں. اس پوری صورتحال پر غور کرنے کے لیے آج ہم نے ملتان ہی نہیں بلکہ پورے جنوبی پنجاب کے اہم شخصیات کو، مدارس و جامعات کے محتممین کو، اور اسی طرح پر ہم نے مختلف اپنی تنظیموں، جماعتوں کے ذمہ دار حضرات کو، اپنے تاجر بھائیوں کو، وکلاء کو اس اجلاس میں دعوت دی کہ آپ اس صورتحال پر غور کر کے اپنی آراء سے اور رہنمائی سے نوازیں کہ ہماری اس وقت میں دینی ملی ذمہ داری کیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ایمانی ماں ہیں. ازواج مطہرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور اہل بیت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور ان کا احترام اور عزت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضرات اہل بیت کی توہین ہو یا حضرات صحابہ کرام کی، یہ کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، گوارا نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ اہل سنت والجماعت وہ تو تمام کے تمام صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. اس لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اہل بیت کی توہین کریں گے، کر ہی نہیں سکتے. وہ تو اہل بیت کے پاؤں کی مٹی مل جائے تو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا سعادت سمجھتے ہیں، اور صحابہ کے پاؤں کی مٹی مل جائے تو اس کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما بنانا سعادت سمجھتے ہیں. اس صورتحال پہ یہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاقی حادثے نہیں ہیں، یہ ایک منظم پروگرام کے تحت ہیں، ایک منصوبہ بندی کے ساتھ ہیں
اور اس پاکستان کے امن کو، اس کے استحکام کو، اس کی سلامتی کو، اور اس کے اندر جو امن کے قیام کے لیے ہم آہنگی ہے اس کو ختم اور سبوتاژ کرنے کے لیے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی سازش ہے۔ پاکستان کو بھی لبنان، عراق اور شام بنانے کی سازش اور کوشش ہو رہی ہے۔ بیرونی ملک مداخلت کر رہے ہیں، ان کا پیسہ اور ان کی اسلحہ اور ان کے منصوبے کے تحت یہ تمام کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، مجرمانہ حد تک ان کی خاموشی ہے، اور انہوں نے اس بارے میں اب تک کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی۔ جہاں مقدمات ہوئے، اول تو کئی جگہ مقدمات ہی نہیں ہوئے تو گرفتاری نہیں ہوئی، اور اگر گرفتاری ہوئی ہے تو وہ برائے نام قسم کی ہوئی مہمان بنا کر ان کو رکھا گیا ہے۔ بلکہ اس تحفظ بنیاد اسلام بل سے پہلے بھی خوشاب کے ایک سلطانی نے بکواس کی اور اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی۔ ان پر دہشت گردی کے فساد فی الارض کی دفعات نہیں لگائی گئیں، جو دفعات لگنی چاہیے وہ نہیں لگی، اور اسی طرح پر جس مجلس یا جلوس میں اس طرح ہوا اس کے لائسنس دار ذمہ دار کو پکڑا نہیں گیا، ان کے لائسنس منسوخ نہیں کیے گئے، اور یہ تمام کارروائی جو ہو رہی ہے یہ حکومت کی اور ریاست کی ناک کے نیچے ہو رہی ہے۔ اسلام آباد جیسے کیپٹل میں بیٹھ کر ایک ذاکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کافر کہتا ہے اور قانون حرکت میں نہیں آتا۔ اب یہ دونوں طرح کی اطلاع ہے، ایک یہ کہ اس کو باہر بھیج دیا گیا، اور ایک یہ کہ نہیں، باہر بھیجنے کا شوشہ چھوڑا گیا ہے وہ یہیں پر تاکہ اس کو گرفتار کرنے کا مطالبہ زور نہ پکڑ سکے۔ لیکن بہرحال باہر ہو یا اندر ہو اس کو پکڑنا اور پابند سلاسل کرنا، پس دیوار زندہ کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس بارے میں حکومت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن کی شے پر جو ان شرپسند لوگوں عناصر کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ اس وقت موجودہ حکومت میں مؤثر مناصب پر بیٹھے ہیں، اور وہ کرونا وائرس ہو اور اس کے موقع پر بھی اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہو یا اس سے پہلے بھی ایک عرصے سے وہ باقاعدہ اہل سنت کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ کارروائیاں بغیر حکومتی سرپرستی کے نہیں ہو سکتی۔ اس صورتحال میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ ہمارے تمام اکابر اور بزرگ متحرک ہوئے، آپ جان رہے ہیں پورے ملک میں اجلاسات ہوئے ہیں، پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، اور ان کی طرف سے اعلانات بھی آ رہے ہیں۔ کراچی میں الحمدللہ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم، تمام علماء اور جماعتوں کو متحد کر کے، اور اس کے اندر وہ اس پر اپنے احتجاج کی آواز اٹھا رہے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے مستقل پریس کانفرنس کی ہے، آج پورے انہوں نے اپنے مسلک کے ائمہ اور خطباء کو جمع کیا ہے، اور پھر وہ اسی مقام پر ریلی کا اعلان کر رہے ہیں جہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کراچی میں کی گئی۔ اور میں مسلسل ان سب حضرات سے رابطے میں ہوں، اور ان اجلاسوں کے انعقاد کے لیے میں نے بھی اپنی جتنا ہو سکا فرض ادا کیا، ذمہ داری ادا کی اور رابطے کیے۔ اسی طرح پر کل جو جمعۃ المبارک 4 ستمبر ہے، یہ پورے ملک میں یوم عظمت صحابہ اور یوم مدح صحابہ کے نام سے اس کو اپیل کی گئی ہے تاکہ تمام خطباء اسی عنوان پر گفتگو کریں۔ اب آپ سے ہمیں اختصار کے ساتھ تجاویز چاہیے کہ ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ ایک تو ہم نے کل کا جو ہر جمعے میں یہ آواز اٹھے ہر جگہ، اس کو عام کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم کیا اقدامات کر سکتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں اور اپنا دینی ملی فریضہ ادا کریں۔ اگر ہم لوگ بیدار اور متحد نہ ہوئے تو پھر آگے جو صورتحال اور مستقبل کا جو منظر نامہ ہے وہ انتہائی خوفناک ہے اور وہ انتہائی المناک ہوگا۔ ہمیں اسی جگہ پر اس کو روکنا ہے اور اس کو بریک لگانی ہے۔ ہم نے اپیل یہ بھی کی کہ شیعہ مسلک کے جو ذمہ دار قیادت ہے ان کو چاہیے کہ وہ کھل کر سامنے آئیں، وہ ایسے لوگوں سے اعلان برات کریں، اعلان لا تعلقی کریں، اور ان کے خلاف مقدمات اور کارروائیاں جو ہوں اس کے اندر کبھی بھی ان کی تائید نہ کریں۔ بعض لوگوں نے ان کے یہ کیا بھی ہے، چنانچہ جو بات ہو اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو اسلام آباد میں بات ہوئی اور اس شیعہ ذاکر نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی اور ان کی تکفیر کی، اس پر خود
شیعہ علماء کونسل کے علامہ عارف واحدی جو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، وہ خود تھانے میں گئے اور خود انہوں نے اس کے خلاف پرچہ کروایا. ہمارے لوگوں نے بھی پرچہ کروایا، انہوں نے بھی اس کے خلاف پرچہ کروایا، اور بھی کئی جگہ پر. اور اس وقت میں توہین کا یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی توہین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، حضرات صحابہ کرام کی توہین، اور اہل بیت کی توہین، اور ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، بنات اربع اور مقدسات کی توہین اگر ہوگی تو پھر اس ملک کے امن کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. 80 اور 90 کی دہائی میں ہم آگ اور خون کے دریا سے نکلے ہیں، کتنی قتل و غارت ہوئی ہے اور کتنے قیمتی لوگ ہمارے گئے ہیں. پھر دوبارہ اسی جہنم میں اس ملک کو دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے. میں نے اور آپ نے امن کو بھی قائم رکھنا ہے اور اپنی مقدس شخصیات کی توہین کی بھی کسی کو جرت ہم نے نہیں کرنے دینی. یہ ہم نے اس صورتحال میں کس پالیسی اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے آپ کو تکلیف دی گئی. میں آپ میں سے ایک ایک کا فردن فردن شکر گزار ہوں. حضرت مولانا زبیر احمد صاحب انشاءاللہ حضرات کو دعوت دیں گے تو آپ اختصار کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں گے تاکہ ہم اس کی روشنی میں پریس کانفرنس اور اعلامیہ کو مرتب بھی کر سکیں، اس کو کمپوز بھی کر سکیں، فوٹو بھی کر سکیں، اس لیے کہ یہیں پھر نماز عصر کے بعد پریس کانفرنس بھی. آج کے اجلاس کی اہمیت کا حضرت کی گفتگو سے آپ نے بخوبی اندازہ لگا لیا. اس سب کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اسٹیج کے ساتھ ساتھ جلوسوں اور مجلسوں کے ساتھ ساتھ ان دنوں سوشل میڈیا پر توہین کا سلسلہ نہ رکنے والا نہ تھمنے والا سلسلہ وہ جاری ہے. چنانچہ کومنٹس میں لعنت کے الفاظ لکھے جاتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ. اور پچھلے دنوں ٹویٹر پر باقاعدہ ایک ٹرینڈ چلایا گیا اور وہ ٹرینڈ یہ چلایا گیا کہ دشمن اہل بیت صحابی کیسے، یعنی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دشمن اہل بیت ظاہر کر کے ان کی صحابیت کا انکار کیا گیا.